نواب مرزا شوق لکھنوی کی شاہکار مثنوی داغِ عشق اردو ادب کی ان چیدہ کہانیوں میں سے ایک ہے جن میں محبت کا جنون، وصل کی رنگینیاں اور ہجر کی تڑپ پوری شدت سے ابھر کر سامنے آئی تھی۔ یہ داستان ہے ایک بے پرواہ نوابزادے اور ایک حسن کی ملکہ کی، جن کے درمیان محبت کا چراغ جلا تو صحیح، پر ان کی لوس نے ان دونوں کی زندگیوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حسن کا جادو اور پہلی نظر کا تیر کہانی لکھنؤ کی ایک گلابی شام سے شروع ہوتی ہے۔ نوابزادہ شہر کی رونقوں سے بیگانہ اپنی ہی دھن میں مست رہتا تھا۔ اس نے محبت کے قصے تو بہت سنے تھے، لیکن دل کے لٹنے کا تجربہ اسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک روز ایک محفل میں اس کی نظر اس پری چہرے پر پڑی، جس کی زلفوں کی گٹا اور نگاہوں کی نزاکت نے پہلی ہی نظر میں نوابزادے کا ہوش و حواس چھین لیا۔ دل ہاتھ سے جاتا رہا اور محبت کا پہلا تیر جگر کے پار ہو گیا۔ نظر کا ان سے ملنا تھا بس ایک بار، کہ دل ہو گیا بے طرح بے قرار، نہ سویا شب تار میں ایک پل، نہ پایا غم دل کا کوئی حل۔ راتیں کروٹیں بدلتے گزر گئی، نوابزادے کا ہر لمحہ اس کے تصور میں کٹنے لگا۔ اس کی آنکھیں ہر چہرے میں بس اسی کا عکس ڈھونڈتی تھی۔ وصل کے حسین لمحے اور اقرار محبت بالآخر ایک قراری رنگ لائی۔ چھپ چھپ کر ملنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ باغوں کی چھاؤں اور چاندنی راتوں میں دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے۔ وفا کے عہد و پیماں کھائے گئے۔ محبت کی ایک مسکراہٹ پر نوابزادہ اپنی پوری دنیا لوٹانے کے لیے تیار تھا۔ کہا دل نے اے بے خبر سن ذرا، تیرے ہاتھوں میں اب نہیں کچھ رہا۔ وہ زلفوں کا سایہ، وہ رنگیں ادا، میرا دل تو ان پر ہی قرباں تھا۔ دونوں اس وہم میں مبتلا تھے کہ یہ رنگین خواب کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ محبت کے اس درد میں دنیا کی کوئی بندش، کوئی رنجش، کوئی غم انہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ زمانے کی نظر اور جدائی کا زہر۔ لیکن زمانے کے دو دلکش روحوں کا یہ ملاپ راست نہ آیا۔ ان کے عشق کی خبر ہوا کی طرح شہر میں پھیل گئی۔ بدنامی کے ڈر سے اور خاندان کی بندشوں نے دونوں کے بیچ نفرت اور پیروں کی دیوار کھڑی کر دی۔ محبوب کو گھر کی چار دیواری میں قید کر دیا گیا اور نوابزادے پر پیرے بٹھا دیے گئے۔ جس دل میں کل تک وصل کے ترانے گونجتے تھے، آج وہاں سناٹا اور ہجر کا زہر پھیل گیا۔ مگر قسمت کا وہ موڑ تھا، تعلق جو پل بھر میں یوں توڑ تھا۔ وہ وعدے، وہ پیماں سبھی مٹ گئے، ہم اپنے ہی ساغر سے یوں چھٹ گئے۔ جدائی کا ہر دن ایک قیامت بن کر ٹوٹنے لگا۔ نوابزادے نے محبوب تک پیغام پہنچانے کی بہت کوششیں کی، پر ہر رستہ بند ہو چکا تھا۔ داغِ عشق اور خاموش طبعی وقت بیتتا گیا، پر دل کا زخم بھرنے کے بجائے اور گہرا ہوتا گیا۔ محبوب کی یاد اب کوئی حسین خواب نہیں بلکہ ایک دھڑکتا ہوا درد بن چکی تھی۔ نوابزادے کی جوانی ڈھلنے لگی، آنکھوں کا نور ختم ہونے لگا، لیکن دل پر لگا وہ داغِ عشق کبھی دھندلا نہ ہوا۔ اس نے سمجھ لیا کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں بلکہ اس درد کو خاموشی سے تعمر سہنے کا اور سینے سے لگانے کا نام ہے۔ یہ داغِ محبت ہے ایسا نشاں جو مٹتا نہیں چاہے مٹ جائے جاں، زباں خاموش آنکھیں ہیں گوہر فشاں، کہیں کس سے جا کر غم نہاں۔ کہانی کے آخر میں نوابزادہ دنیا کی تمام رونقوں کو چھوڑ کر تنہائی کی زندگی اختیار کر لیتا ہے۔ جب بھی کوئی اس سے پوچھتا کہ اس عشق میں تم نے آخر کیا پایا، تو وہ بس ایک ٹھنڈی آہ بھر کر یہی جواب دیتا۔ جو پوچھے کوئی کیا ملا عشق میں، تو کہتے ہیں اے داغِ حسرت بس، نہ شکوہ ہے کوئی نہ کوئی گلہ، ہمیں جو ملا تھا مقدر کا لکھا۔ یہ کہانی اس بات کی گواہ ہے کہ جسم بھلے ہی الگ ہو جائیں اور راستے چھوٹ جائیں، لیکن سچے عشق کا داغ روح پر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔